جمعرات والے دن میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ کسی زمانے میں یہ ہم کہتے ہیں نا جناب جناب جناب، کسی زمانے میں یہ لفظ جناب یہ بھی گالی ہوا کرتا تھا، پھر مرور زمانہ کی وجہ سے پھر یہ لفظ اتنا استعمال ہونے لگا کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کے لیے یہ لفظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عزت کے لیے نہیں ہے۔ یہ کسی زمانے میں اگر کسی کو جناب کہا جاتا تھا نا کہ جناب آئیں تو یہ گالی ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کے لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بزرگوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ کسی زمانے میں یہ جو دیندار لوگ ہوا کرتے تھے نا، تو ان کو دنیا دار لوگ بہت پریشان کیا کرتے تھے، جس طرح آج کل بھی ہے۔ یہ جماعت والے ساتھی جہاں جاتے ہیں تو بعض اوقات بڑے سخت حالات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے بڑی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، دینداروں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو 5 6 7 8 جو دیندار لوگ تھے وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا یار یہ تو دنیا دار جو ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ جو ہیں، یہ تو ہمیں ناک پہ لڑ گئے، ہمیں ان کا کچھ سوچنا چاہیے۔ تو وہ جو 5 6 تھے نا، انہوں نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی بری عادتیں ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ لوگ پرلے درجے کے جاہل ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ یہ پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ یہ پرلے درجے کے نالائق ہیں، جنہیں تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ تیسرے نے کہا یہ تو پرلے درجے کے احمق لوگ ہیں، جنہیں انسانیت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کا اعزاز اور اکرام کیا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نے کہا کہ یہ پرلے درجے کے بیوقوف لوگ ہیں، جو یہ ہماری اس طریقے سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جاہل، نالائق، احمق، بیوقوف، انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 لفظ ہیں نا، جاہل، نالائق، احمق، بیوقوف، ان کا پہلا جو حرف ہے نا اسے الگ کر دیا جائے۔ جیم کو انہوں نے جاہل سے نکالا، نون کو انہوں نے نالائق سے نکالا، الف کو انہوں نے احمق سے نکالا، اور با کو انہوں نے بیوقوف سے نکالا۔ تو یہ 5 6 برائیوں کا مجموعہ یہ حرف لفظ جناب بنتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو صحیح معنی میں دیندار لوگ تھے، انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ یہ جناب یہ برا لفظ ہے، جناب کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ مرور زمانہ کی وجہ سے زمانہ گزرتا گیا، اور ہم لوگ اپنی ثقافت سے ہم یعنی یوں کہنے کہ ہم اپنی قومی زبان سے اتنا دور ہوتے چلے گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں نے جب سے یہ پڑھا ہے تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اب کسی کے لیے بھی لفظ جناب اپنی زبان سے نہ نکالوں۔ محترم کہہ دیں، مکرم کہہ دیں، عزت مآب کہہ دیں، لیکن جناب کسی کو نہ کہا کریں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اس کی کوئی دلیل دیں، یہ بزرگوں کا لکھا ہوا واقعہ ہے۔ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن احتمال تو ہے نا اس چیز کا کہ ممکن ہے یہ واقعہ صحیح ہو اور یہ لفظ جناب کسی زمانے میں گالی ہو۔ تو اس لیے جناب کسی کو نہ کہا کریں، محترم کہہ دیں، مکرم کہہ دیں، جناب ضروری کہنا ہے۔ تو یہ واقعہ علماء نے لکھا ہے۔ یہ میں نے جمعرات والے دن آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا، پھر میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ کل ایک ساتھی نے مجھے کہا جی وہ واقعہ آپ نے نہیں بتایا۔ اچھا، وہ ساتھی مجھے کہنے لگا جی مجھے یہی بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں یار، یہی نہیں، میں سب کے سامنے بتا دوں گا، وہاں آپ بھی سن لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ